بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ کا میزبان سعید احمد شاہ قادری چشتی آستانِ عالیہ المعروف جھنڈے والی سرکار لاہور سے حاضر خدمت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو درست فرمائے۔ آج کا جو ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے 2 رکعت نفل حاجت، جس سے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائیں گے۔ اس کا طریقہ اس ویڈیو میں ابھی آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جو جادو اور سحر و عاصے میں مبتلا یعنی کہ ہوتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ میری جو ویڈیوز ہیں جس میں ایک 3 منٹ کا دم ہے اور ایک عاصب اور جنات جل جائے گا، ایک وہ ویڈیوز ہے، تو اس پہ طریقہ کار سارا بتایا گیا ہے۔ اس میں ہینڈ فری لگا کر آپ اسی دنوں کے مطابق آپ سنیں، اور جب طبیعت ماشاءاللہ بہت بہتر پائیں تو اس کے بعد اس کو دوبارہ دہرا لیں اس عمل کو، تو اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ مجھے کافی دوستوں سے یہ معلومات ہو رہی ہیں کہ الحمدللہ کہ اس کے سننے والے اس ویڈیوز کے وہ بہت زیادہ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ یہ شکر الحمدللہ کرتا ہوں، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا میں نے۔ تو میں نے اس ویڈیو کے درمیان میں اس لیے بتا دیا ہے کہ جو لوگ اس چیز میں مبتلا ہوتے ہیں نا، جادو میں، سحر میں، عاصب میں، جنات میں، تو وہ جو میرا چینل پہ جو ویڈیوز ہیں، ایک 3 منٹ کے دم کی ہے اور ایک عاصب اور جنات جل جائے گا، تھم نیل بنا ہوا اس کے اوپر، اور آپ اس کو وہ سن سکتے ہیں، اللہ کرم فرمائے گا۔ اچھا دوستو، گزارش یہ ہے کہ آج کے دور میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو پریشان نہ ہو۔ کسی کی گھر کی پریشانی ہے، کسی کو رشتوں کی پریشانی ہے، کسی کو ملازمت کی پریشانی ہے، کسی کو اولاد کی نافرمانی کی پریشانی ہے، کسی کو ان کے بیٹیاں شادی ہو کے چلی جاتی ہیں، ان کے گھروں میں سکون نہیں ہے، یہ پریشانی ہے۔ یعنی کہ ہر انسان کسی نہ کسی معاملے میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو اب یہ جو میں ویڈیو آپ کے سامنے جو پیش کرنے جا رہا ہوں، دیکھیں اللہ کا کلام ایسا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان پہ کرم نوازی نہ ہو۔ اگر انسان کے کام میں دیری ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے جو گناہ ہیں وہ کثافت گناہ لطافت میں بدلنے کے لیے جو وقت درکار ہوتا ہے بس وہی ہوتا ہے، کیونکہ انسان دنیا دار ہے، 100 انسان سے کوتاہی، جھوٹ، برائی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے اعمال میں یا عمل کے اندر دیری ہوتی ہے حاجت پورے کرنے کے لیے۔ لیکن اگر انسان وہ 5 وقت کا نمازی ہو اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والا ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے کسی حاجت میں دیری ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کی حاجت ضرور پوری فرما دیتے ہیں۔ تو میری صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں فضیلت نہیں مل رہی، تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہنسی آتی ہے چہرہ دیکھ کر حضرت انسان کا، غلطی خود کرے نام بدنام کرے شیطان کا۔ شیطان بھی بیچارہ دیوار کے ساتھ لگ کے روتا ہوگا، میں کرتا نہیں ہوں، میرا نام لگا دیتے ہیں۔ انسان اپنی خامیاں نہیں دیکھتا، چھوٹتے ساتھ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں یہ پڑھ رہا تھا لیکن مجھے اس میں وہ کمائی کا طور پر جو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ انسان کو اپنی خامیاں بھی دیکھنی چاہیے اور ان کو دور کرنا چاہیے۔ جتنا ہی اندر انسان کا نورانی ہوگا اتنی ہی بات پوری ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ بس میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نماز کی لازمی پابندی کریں۔ اب چلتے عمل کی طرف، میں آپ کو عمل بتا دوں عمل کا طریقہ کیا ہے۔ یہ جو 2 رکعت نفل حاجت ہیں یہ آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے۔ 2 رکعت نفل ویسے ہی پڑھے جائیں گے جیسے ہم روٹین میں نماز کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس میں آپ نے جیسے ہی نیت باندھی، نیت ایسے باندھ لینی ہے 2 رکعت نفل حاجت، منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اکبر، یہ نیت باندھ لیا آپ نے۔ پھر آپ نے تعوذ پڑھا، تسمیہ پڑھا، سورت فاتحہ پڑھی، اس کے بعد ہم کوئی سورت پڑھتے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو آپ نے جب تعوذ اور تسمیہ اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ اخلاص ہے وہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے. 100 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ رکوع میں چلے جائیں جس طرح نماز میں جاتے ہیں, پھر اسی طرح سجدہ کر لیں, سجدے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں, پھر آپ نے اسی طریقے سے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ فاتحہ, پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ. یعنی کہ دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھیں. جب 2 رکعات نفل پورے ہو جائیں اس کے بعد گڑگڑا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ پروردگار, جو میں نے پڑھا ہے, جتنا بھی کلام پڑھا ہے, اور یہ جو 2 رکعت نفل حاجت پڑھے ہیں, اس کے توفیل اللہ تعالیٰ میری فلاں مشکل حل کر دے یا فلاں پریشانی دور کر دے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ کو اس کا چسکا پڑ گیا نا تو آپ نے سمجھنے کی زندگی میں اس کو پڑھتے ہی رہنا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جائز خواہشات کے لیے بتا رہا ہوں, ناجائز خواہشات کے لیے نہیں بتا رہا, کیونکہ اللہ نیتوں کا جاننے والا ہے. اگر کوئی بھی شخص یا عورت, بوڑھا, بچہ کوئی جائز حاجت رکھتا ہے تو وہ دن میں کسی بھی ٹائم صرف 2 رکعت نفل حاجت پڑھے, اور اس میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. 2 رکعت نفل جب پورے ہو جائیں اس کے بعد اللہ سے دعا کرے. اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کے فضل و کرم سے میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھنے کے ہفتہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ جو گزر جائے. ٹھیک ہے, کئی ایسے ہیں لوگ کہ بس ایک دن میں پڑھتے ہیں اور اللہ ایک دن میں مسئلہ حل کر دیتا ہے. تو اب یہ ہے کہ اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا, 2-4-6 دن میں انسان کی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ 2 رکعت نفل حاجت پڑھیں اور اپنے حق میں بھی دعا کریں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. آپ کی جب حاجتیں جو جائز حاجتیں ہیں وہ جب پوری ہوں تو اس ناچیز کے حق میں بھی دعا کریں, کیونکہ میرا کام اور میرا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کی بھلائی کرنا. بس گزارش یہ بھی ہے کہ آپ کی کہ یہ بڑی محبت سے اور بڑی محنت سے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں. آپ اس میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, شیئر بھی کریں, تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. اور میں یہ دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. رب العالمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.